محترم قرآن میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور ہم تعزیہ کس چیز کا بناتے ہیں؟ لکڑی کا۔ کائی کا بناتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ ہاں، جب تابوت سکینہ لکڑی کا ہے تو تعزیہ بھی لکڑی کا ہے۔ اچھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی اولاد جو ہے، اولاد نبی نہیں ہے ان کی، ہارون علیہ السلام کی اولاد نبی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ جو کپڑے استعمال کرتی تھی، جو چیزیں استعمال کرتی تھی، وہ بھی تابوت سکینہ میں موجود ہے۔ آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اولاد جس چیز کو استعمال کر لے وہ متبرک ہو جاتی ہے، وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں ایک جملہ پہلے یہاں کہتا چلوں کہ جب ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول کے برمقابلہ چھوٹے نبی ہیں، جب ان کی اولاد کا ترکہ لائق احترام ہے، قابل تعظیم ہے، تو عزیزان محترم جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، تو آل نبی جو سب سے بڑا نبی ہے، اس نبی کی آل کا جو ترکہ ہے، جو چیز اس سے منسوب ہو جائے، اس کا کتنا بڑا احترام ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم، تو قرآن نے بتا دیا کہ آل نبی سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ لائق تعظیم ہوتی ہے۔ تو تعزیہ جو ہے یہ حضرت امام عالی مقام سے منسوب ہے، اس لیے یہ لائق تعظیم ہے۔ اب جو تعزیہ کو حرام کہتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صرف تعزیہ کو حرام نہیں کہتا بلکہ امام حسین کے مشن کو حرام کہتا ہے، ان کی تبلیغ کو حرام کہتا ہے، اور جو امام حسین کے مشن کو حرام کہتا ہے وہ امام حسین کو حرامی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جو امام حسین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ حرام زادہ ہے۔ بے شک یہ قرآن کہہ رہا ہے، تعزیہ کو حرام نہ کہنا ورنہ بھید کھل جائے گا کہ زنا کی اولاد ہے۔ محترم سمجھے آپ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تعزیہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ تعزیہ سے ہم منصوبات دیتے ہیں حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کو۔ اچھا سامعین محترم، یہ ہے تعزیہ شاعر اللہ۔ کیا ہے شاعر اللہ؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی یاد آ جائے۔ اب میں قرآن پڑھوں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرما رہے ہیں شاعر اللہ کے بارے میں؟ بہت اچھے موقع پہ دونوں قرآن کریم لائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اگر تم قرآن کریم صرف نحو منطق پڑھے ہوئے ہوتے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آتا۔ اللہ اور اونٹ قربانی کے کیا ہم نے ان کو واسطے تمہارے نشانیاں۔ کیا کہا؟ یعنی قربانی کے اونٹوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نشانیاں، یعنی جو چیز قربانی کی طرف منسوب کی جائے اللہ اس کو نشانی کہہ رہا ہے۔ مولویوں مفتیوں، معاویہ کا مال کھا کھا کے حق کو چھپا رہے ہو، تم سے میدان محشر میں سوال ہوگا حق جو چھپایا تھا، اور جو حق چھپاتا ہے نا اسی کے بارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت آنے کے بعد حق کو چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یہ بھی میں قرآن کریم سے ہی کہہ رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تاکہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اتارا ہم نے دلیلوں سے، یعنی جو ہم نے دلیل کے ساتھ اتارا ہے، یہ قرآن حق ہے نا، یہ قرآن حق ہے۔
تو یہ قرآن حق ہے. تو کچھ لوگ اس کو چھپاتے ہیں, پہلے بھی چھپاتے تھے جیسے یہودی چھپاتے تھے. عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں جو اپنے مطلب کی بات تھی وہ لکھ دی اور جو حقیقت تھی ان کو نکال دیا. تو کچھ مولوی اسی طرح سے ترجمے اور تفسیریں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حق چھپ جائے, لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی کو حق کا مدعی بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تاکہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اترا ہم نے دلیلوں سے اتارا اور ہدایت سے پیچھے اس کے بیان کیا ہم نے اس کو واسطے لوگوں کے بیچ کتاب کے. یہ لوگ لعنت کرتا ہے ان کو اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان کو لعنت کرنے والے. یعنی جو مولوی مفتی مجتہد حق کو چھپاتا ہے اللہ اور تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو حق کو چھپا کے ملعون مت بنو, ارے حق کو واضح کر کے مرحوم بنو. تو عزیزان ملت اسلامیہ اسی طرح سے کچھ علماء جو ہے نا علماء سو حق کو چھپاتے ہیں, ہم نے حق کو نہیں چھپایا. تو سامعین محترم اللہ نے جب قربانی کے اونٹ کو نشانی کہا ہے تو سامعین محترم جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے یار وہ کتنی بڑی نشانی ہوگی سامعین محترم. اچھا دوسری بات یہ کہ صاحب تعزیہ کہاں سے ثابت ہے. سب سے پہلے تعزیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, عرض کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کا چھوٹا نواسا ہے حسین یہ میدان کربلا میں 3 دن کے فاقے سے شہید کر دیا جائے گا. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں پرنم ہو گئیں, مایوس ہو گئے, ملول ہوئے. عرض کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں کہ میں وہاں کی مٹی آپ کو لا کے دکھا دوں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں کی مٹی لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دی. پیش کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ جو رسول کی زوجہ محترمہ ہے ہماری ماں ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی ہے اس کو بوتل میں رکھ لو. کس میں رکھ لو؟ بوتل, شیشے کی بوتل میں رکھ لو. جس دن میرا بیٹا حسین میرا نواسا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا اس دن یہ مٹی بوتل کے اندر خون بن جائے گی. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے نا, بہت مشہور و معروف حدیث ہے, ہر مولانا بیان کرتا ہے, کتنے مولویوں سے کتنی بار آپ نے سنا ہوگا. تو سامعین محترم حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ اس شیشی کے اندر مٹی کو دیکھتی تھی. کیا کرتی تھی؟ اس کی زیارت کرتی تھی. اب مٹی کیا تھی؟ تعزیہ. یعنی تعزیہ کا مطلب ہے کسی کے غم میں شامل ہونا, کسی کے غم کا اظہار کرنا, اس کو تعزیت کہتے ہیں. تعزیت ہی سے تعزیہ بنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تعزیت کرنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے اور حکم دیا ہے رسول نے. تو تعزیت کرنا, تعزیہ بنانا, تعزیہ کو دیکھنا یہ رسول کی بھی سنت ہے اور ام سلمہ کی بھی سنت ہے. بوتل کو دیکھنا سنت ہے. اب محدث حق دہلوی کیا فرما رہے ہیں اس کو سماعت فرما لیجئے گا. ماشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور تعزیے والے مناظر بن جائیں گے آپ انشاءاللہ الرحمن. حسینیت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مولانا احمد حسن صاحب, مولانا قاری احمد حسن صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو سامعین محترم عبدالحق محدث صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ اس تابوت سکینہ کے اندر ایک بوتل بھی تھی. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ حکم رسول سے اور عمل حضرت ام المومنین سے کہ تعزیہ بنانا سنت ہے. سامعین محترم تو ہم تعزیے کو شاعر اللہ کہتے ہیں اور شاعر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے. اور عزیزان ملت اسلامی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بنا کے دیکھنا جائز ہے, اس سے آگے دیکھنا, اس سے آگے کرنا جائز نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو گھماتے ہیں نا وہ جھگڑا کس بات کا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کے گنبد کا نقشہ بنا کے ایک جگہ رکھنا اور اس کی زیارت کرنا جائز ہے. میں نے ایک مفتی سے یہی سوال کیا کہ آپ جتنے کو جائز کہہ رہے ہیں اس کے دلائل پیش کر دیں. تقریباً 2 مہینے ہو گئے ابھی کسی مفتی کا فون نہیں آیا.
کہ بھئی آپ نے جس کو جائز کہا ہے کہ امام حسین کے گنبد کا، مزار کا، مینار کا، کربلا کا نقشہ بنا کے ایک جگہ رکھ لو، رکھنے کے بعد اس کی زیارت کر لو، اتنا تو جائز ہے۔ تو میں نے کہا جناب محترم جتنے کو آپ جائز کہہ رہے ہیں اتنے کی ہی دلیل پیش کر دیجئے، آیت اور روایت پیش کر دیں جواز کے لیے۔ تو سامعین محترم 1.5 مہینہ ہو گیا ابھی تک اس مفتی کا فون ہی نہیں آیا۔ اب سامعین محترم ہم گھمانے کے بھی قائل ہیں کہ گھمایا جائے، تو سامعین محترم یہ گھمانا بھی سنت ہے۔ کیا ہے؟ تعزیہ بنا کے گھمانا سنت ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام اپنے نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، آگے آگے آقا ہوتے تھے، پیچھے پیچھے صحابہ ہوتے تھے۔ ابھی بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم اب وجہ کیا ہے؟ جب آقا بنفس نفیس بظاہر جسم و جسمانیت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، حسنین کریمین علیہ السلام بنفس نفیس بظاہر جسم و جسمانیت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم وہ تو کام کر نہیں سکتے، لیکن تعزیہ بنا کے اس کی نسبت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی طرف کر کے ہم حسین کو نہیں گھما سکتے، حسین کے تعزیے کو گھماتے ہیں۔ ہم حسین کو نہیں بلکہ حسین کے تعزیے کو گھماتے ہیں، اس لیے ہم تعزیے کو گھمانا سنت سمجھتے ہیں۔ اور معلوم ہے سامعین محترم جب کوئی دلیل نہیں ملتی کہ صاحب عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہے، جب تعزیہ نکلتا ہے تو عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں آوارہ گردی کرتے ہیں، اس لیے تعزیہ حرام ہے۔ پچھلے والے کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کی وجہ سے تعزیہ حرام ہے، تو بڑے بے وقوف ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ارے عورتوں کے جانے سے تعزیہ کیسے حرام ہو گیا؟ بھئی عورت ہی تو گناہگار ہوگی، بے پردہ نکلے گی، عورت کے جانے کی وجہ سے تعزیہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ اگر عورت کی جانے کی وجہ سے تعزیہ حرام ہوتا ہے تو پھر خانہ کعبہ کے اندر جو مرد عورت مل کے طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کو کیا کہو گے کہ صاحب کعبہ حرام ہو گیا؟ کیا بات ہے، کیا دلیل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تعزیہ حرام نہیں ہوتا۔ اگر عورت بے پردہ نکلے گی تو صرف تعزیے والے دن ہی گناہگار ہوگی؟ نہیں، سامعین محترم صرف ان کو تعزیے سے جلن ہے۔ عورتیں بازار جاتی ہیں بے پردہ